میزبان حیا جاوید حاضر خدمت خلوص برا سلام قبول کریں۔ 1 مارچ 2026 بمطابق 19 شعبان الموسم 1445 ہجری بروز جمعہ۔ ڈالتے ہیں ناظرین آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ سری نگر کے نواقدر کے جمال اٹا علاقے میں ایک رہائشی مکان میں آگ نمودار ہونے کے نتیجے میں مالک مکان دم گھٹنے سے لقمہ اجل۔ اطلاع کے مطابق آگ لگنے کے دوران مالک مکان، جس کی شناخت بشیر احمد بانڈے ولد محمد یوسف بانڈے کے بطور ہوئی ہے، کو فوری طور ہسپتال پہنچایا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ خبر پھیلتے ہی علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ کل صفا قدل سری نگر میں ایک معمر شخص نے دریائے جہلم میں چھلانگ لگا دی۔ چھلانگ لگاتے ہوئے چلتے راہگیروں نے اس شخص کو پل سے چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھ کر فوری طور پولیس کو آگاہ کیا، اور پولیس نے اس شخص کو بچانے کے لیے متعلقہ محکمے کے ماہرین کو بلا کر بچاؤ کارروائی شروع کر دی۔ کل دیر گئے SDRF اور ریور پولیس مذکورہ شخص کو تلاش کرنے میں مصروف تھی، تاہم کل شام تک مذکورہ شخص کی لاش کو برآمد نہیں کیا جا سکا۔ جنوبی کشمیر ہندوارہ کے ماور علاقے میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب شوہر نے اپنی ہی بیوی پر تیز دھار ہتھیار سے بیان کے مطابق مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ شوہر گرفتار، جرم کے لیے استعمال شدہ آلات بھی ضبط، تحقیقات جاری۔ پولیس انتظامیہ عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے پرعزم۔ لیفٹیننٹ گورنر براہ راست عوامی شکایت کی سماعت کے دوران شہریوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ شکایات کا جائزہ لینے اور شکایت کے مؤثر ازالے کے لیے اصلاحی اقدامات کرنے کی افسران کو ہدایت دی۔ حکام کو تمام اقدامات کو مشترکہ بھلائی اور فیصلوں کو بغیر کسی خوف اور احسان کے لاگو کیا جانا چاہیے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے DIPR کے JK یوتھ کنکلیو 2026 کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گورنر نے کہا، نوجوان کی طاقت ترقی پسند اور خوشحال ہندوستان کا محرک ہے۔ نئی نسل جدید ترین ماحولیاتی نظام کو فروغ دینے اور کل کی کامیابی کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ رواں موسم سرما کے آخری 10 روزہ چل بچہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور اس بیچ جمعرات کو صبح سے ہی سری نگر سمیت وادی کے دیگر علاقوں میں مطلع عبور آلود رہا اور دن کے درجہ حرارت میں گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ ادھر محکمہ موسمیات نے جمعرات کی شام سے ہی موسم تبدیل ہونے کی پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج 1 مارچ صبح کو ہی میدانی علاقوں میں ہلکی بارش اور بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری ہو سکتی ہے، جبکہ 2 مارچ کو درمیانہ سے بھاری برف باری کا امکان ہے۔ تاہم اس روز میدانی علاقوں میں زیادہ برف باری نہیں ہو سکتی ہے، جبکہ درمیانہ درجے کی بارش کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پہاڑی علاقوں کے لوگوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ برفانی تودے کے شکار علاقوں اور ڈھلوان والے علاقوں میں نہ جائیں۔ جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع کے کنڈ بیلٹ کے مختلف علاقوں کے مکینوں نے شکایت کی ہے کہ انہوں نے پیدائش اور موت کے سرٹیفکیٹ کے اجرا کے لیے 2 ماہ قبل درخواست دی، لیکن بلاک آفس کنڈ نے ابھی تک اسے جاری نہیں کیا۔ جن لوگوں نے پیدائش اور موت کا سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے لیے متعلقہ بلاک آفیسر کنڈ میں 2 ماہ یا اس سے زیادہ پہلے درخواست دی تھی، ان کی ایک بڑی تعداد اب بھی جواب کا انتظار کر رہی ہے۔ چند کیسز میں متعلقہ عملے کی جانب سے اضافی دستاویزات مانگی گئی، لیکن انہیں جمع کرانے کے باوجود 1 ماہ تک ان کی سرٹیفکیٹس کو فراہم نہیں کیا گیا۔ جب بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر BDO کنڈ
عارف سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تاخیر کو تسلیم کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے حال ہی میں چارج شیٹ سنبھالا ہے اور تمام زیر التوا سرٹیفکیٹ 2 دن کے اندر جاری کر دیے جائیں گے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اپنی قابل ذکر کامیابیوں کے لیے سب سے زیادہ طاقت والے ہندوستانی فہرست میں شامل ہے۔ وہ فہرست میں 23ویں نمبر پر ہے۔ منوج سنہا اب 3 سال سے زیادہ عرصے سے جموں کشمیر میں سربراہی کر رہے ہیں، جس کے دوران انہوں نے عوامی مصروفیات کو بڑھاوا دیا۔ بعض اوقات ایک ہی دن میں متعدد تقریب سے بھی خطاب کیا۔ 1993 سلسلہ وار دھماکہ کیس عبدالکریم ٹنڈا کو عدالت نے بری کر دیا۔ سی بی آئی کو ان کے خلاف ایک ضمنی چارج شیٹ عدالت میں پیش کرنا تھی، لیکن عبدالکریم ٹنڈا کے خلاف مقدمہ 10 سال تک جاری چارج شیٹ کے بغیر ٹاڑا عدالت میں چلا۔ 1993 سلسلہ وار دھماکہ کیس عبدالکریم ٹنڈا کو عدالت نے بری کر دیا۔ ملزم عبدالکریم ٹنڈا کو اجمیر کی ٹاڑا عدالت نے ثبوت کی کمی کی وجہ سے بری کر دیا ہے۔ پلوامہ میں جمعرات کے روز ایک پولیس اہلکار کی بندوق سے اچانک گولی نکلی، جس کے نتیجے میں پولیس اہلکار زخمی ہوا ہے، جس کو فوری طور ہسپتال منتقل کیا گیا۔ دراصل جمعرات کو ہی پونچھ میں حادثاتی فائرنگ سے ایک فوجی زخمی ہوا۔ پہلگام میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی جاری۔ انہدامی مہم کے تحت 1 درجن سے زائد ڈھانچے، مسمار، تعمیراتی مٹیریل ضبط۔ موسمی صورتحال کے پیش نظر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نے جمعرات کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ سری نگر سمیت وادی کے تمام اضلاع میں سرکاری اور نجی اسکولوں میں درس و تدریس کا باضابطہ آغاز 4 مارچ بروز سوموار سے شروع ہوگا۔ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن تصدق حسین میر نے حکم نامہ میں کہا کہ جیسا کہ محکمہ موسمیات نے موسمی ایڈوائزری جاری کی ہے، اس لیے اسکول جو 1 مارچ سے کھلنے تھے اب 4 مارچ سے کھلیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہائر سیکنڈری لیول تک کسی بھی اسکول میں درس و تدریس کا کام شروع ہونا ہوگا، البتہ اسکول انتظامیہ کے ارکان بشمول تدریسی عملہ اسکول جا سکتے ہیں اور اسکول میں کلاس ورک کا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ وادی کشمیر کے اسکولوں میں دسمبر سے شروع ہوئی سرمائی تعطیلات فروری کے آخر میں ختم ہوئی اور 1 مارچ سے اسکولوں میں درس و تدریس کا کام جاری ہونا تھا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بھارت نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ جموں کشمیر اور لداخ ہندوستان کے اٹوٹ انگ ہے اور اس پر پاکستان کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بھارت نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق کمیشن میں پاکستان کی یہ کہتے ہوئے مذمت کی ہے کہ اسے بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان ہے جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔